السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین والصلاة والسلام علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ اما بعد، ہماری پیاری بہنوں اور دیگر اس پروگرام سے فائدہ اٹھانے والے دوستوں اور ساتھیوں، رمضان مبارک کا یہ پہلا درس ہے اور جو انشاءاللہ ہر اتوار کو رمضان مبارک کے اندر 11 بجے شروع کیا جائے گا۔ اور ایک اعلان آپ تمام بہنیں یہ بھی سن لیں غور سے، اور جو آنے والی ہیں درسوں کے اندر انہیں بتلا دیں کہ جو بہن پابندی کے ساتھ رمضان مبارک کے ہر اتوار کے درس میں تشریف لائے گی، غیر حاضری نہیں کرے گی، انشاءاللہ آخری درس کے اندر اسے انعام دیا جائے گا۔ تو یہ باتیں آپ سب جان لیں اور بہنوں کو بتلا بھی دیں، لیکن جس کی کوئی غیر حاضری نہ ہو اور درس میں لیٹ میں نہ آئے۔ لیٹ میں آنے والوں کے لیے لیٹ ہی سب کچھ رہے گا، اور درس میں نہ آنے والوں کے لیے یقیناً ایک خیر سے محرومی ہوگی، کیونکہ رمضان مبارک کے اندر ذکر کی محفلوں میں شریک ہونا، حاضر ہونا، یہ بہت ہی بڑا عظیم کام ہے اور بہت ہی بڑے اجر و ثواب والے کام ہیں۔ آج کے درس میں جو میں بتلانا چاہتا ہوں، ذرا غور سے آپ لوگ سنیں گے کہ رمضان مبارک کا روزہ یہ فرض ہے، اسلام کا چوتھا رکن ہے، اور ہر مسلمان عاقل بالغ مقیم روزہ رکھنے والے کی طاقت رکھنے والے پر رمضان کا روزہ فرض اور واجب ہے، اور اس کا بہت بڑا اجر اور ثواب ہے، جس کی خصوصیت میں شعبان کے آخری اتوار کو بتلا چکا ہوں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں عذر والا کہا جاتا ہے۔ رمضان مبارک کے دنوں میں روزہ رکھنے کے بارے میں اگر کسی کے پاس شرعاً کوئی عذر ہے، کوئی مجبوری ہے، تو اس کے لیے وقتی طور پر روزہ رکھنا مناسب نہیں ہے۔ تو وہ لوگ کون کون ہیں، یہ بات جان لیں کہ کن لوگوں کے لیے رمضان مبارک کے مہینے میں روزہ رکھنا مناسب نہیں ہے، جن کو اہل الاعذار المبیحہ کہا جاتا ہے۔ وہ عذر جو حلال ہے، روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، تو ان میں سے ہم جان لیں، نمبر 1 وہ مریض، وہ بیمار جو بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا۔ پہلا تو یہ ہے کہ جو بیماری کی وجہ سے روزہ رکھ ہی نہیں سکتا ہے، اور بیماری 2 طرح سے ہوتی ہے،
ایک کبھی نہیں روزہ رکھ سکتا ہے، ایک بعد میں قضا کر سکتا، تو وہ بیمار جو جسمانی طور پر رمضان مبارک کے روزے رکھنے کے لیے طاقت نہیں رکھتا ہے تو اس کے لیے روزہ توڑ دینا جائز اور درست ہے۔ دوسرا، وہ مسافر جو سفر میں ہے تو اس کے لیے بھی روزہ توڑنا جائز ہے۔ تیسرا، حید اور نفاس والی عورت، کیونکہ حید اور نفاس کے اندر روزہ رکھنا صحیح نہیں ہے۔ اور چوتھا، وہ حمل والی عورت کہ حمل کی وجہ سے وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتی ہے، روزہ رکھے تو یا تو اسے نقصان پہنچے گا یا حمل یعنی جو بچہ ہے، بچی ہے پیٹ میں، اس کو نقصان پہنچے گا، تو اس کے لیے بھی روزہ توڑنا رمضان میں جائز ہے۔ اسی طرح وہ عورت جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، اپنا دودھ پینے کی عمر میں ہے اور دودھ پلاتی ہے، اور دودھ پلانے کی وجہ سے یا تو بچے کو نقصان پہنچتا ہے، روزہ رکھتے ہیں تو اتنا دودھ ہوتا نہیں کہ بچے کا پیٹ بھر سکے، اور اوپر والا دودھ وہ پیتا نہیں ہے، تو دودھ پلانے والی عورت اگر اسے نقصان پہنچ رہا ہے یا اس کے بچے کو نقصان پہنچ رہا ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے، تو اس کے لیے بھی رمضان میں روزہ رکھنا مناسب نہیں، وہ بعد میں قضا کرے گی۔ اسی طریقے سے ہم یہ بھی بات جان لیں کہ وہ لوگ جنہیں روزہ توڑنے پر مجبور کر دیا جائے، روزہ رکھنے کی طاقت رکھتے ہیں لیکن روزہ نہ رکھنے پر کوئی ظالم و جابر مجبور کر دے، تو ایسی صورت میں اس مجبوری کی حالت میں اس کے لیے بھی روزہ توڑنا جائز ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر ہم میں سے کوئی روزہ ہے اور کوئی ظالم تلوار اٹھائے اور کہے روزہ توڑ دو ورنہ گردن مار دوں گا، تب ایسی صورت میں اس کے لیے بھی روزہ توڑنا جائز ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی مرد یا عورت کسی کو نقصان سے بچانے کے لیے مجبوراً روزہ توڑتا ہے تو اس کے لیے بھی روزہ توڑنا جائز ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر کہیں آگ لگ گئی اور آگ بجھانے کی طاقت آپ ہی کو ہے، کسی کو نہیں ہے، یا کوئی دوسرا ایسا نہیں ہے کہ وہ آگ بجھا سکے، اور روزے سے ہے، روزے کی حالت میں آگ بجھانا مشکل ترین ہے، تب ایسی مجبوری کی حالت میں بھی روزہ توڑنا جائز ہو جائے گا، بعد میں قضا کریں گے۔ اسی طریقے سے اس آدمی اور عورت کے لیے بھی روزہ توڑنا جائز ہو جائے گا جسے روزے کی حالت میں اتنی زبردست بھوک لگ گئی یا پیاس لگ گئی کہ جان جانے کا خطرہ ہے یا بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے یا جسم کا کوئی عضو خراب ہو جانے کا خطرہ، اتنی تیز پیاس لگ گئی، حمزہ اتنی تیز پیاس لگ گئی، بھوک لگ گئی کہ اب نہ کھائے یا نہ پیے تو جان جانے کا خطرہ ہے، تب ایسی صورت میں جان بچانے کے خاطر، ہلاکت و بربادی سے بچنے کے خاطر اس کے لیے بھی روزہ توڑنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی ہے اور بغیر روزہ توڑے وہ اللہ کا تقوی نہیں حاصل کر سکتا ہے، تو ایسی صورت میں
اس کے لیے بھی روزہ توڑنا جائز ہے۔ مثال کے طور پر اسلام کی سربلندی کے خاطر کوئی میدان جہاد میں ہے، کافروں سے یدھ اور جنگ ہو رہی ہے، اب اگر روزہ رکھے تو وہ جہاد نہیں کر پائے گا، یا خاص ہے نہیں کہ کوئی بھی دوسرا کام جہاد نہیں کر پائے گا، تو ایسی صورت میں جہاد کرنے کی خاطر اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے۔ یہ چند ایسے حالات ہیں جن حالات میں روزہ توڑنا جائز ہے۔ اب آئیے تھوڑی ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بیماری کے بارے میں، جیسا کہ بتلایا گیا کہ بیماری کی وجہ سے بھی روزہ توڑنا جائز ہے۔ تو کون سی بیماری؟ ایک وہ بیماری ہے جس کو ہلکی پھلکی بیماری کہہ سکتے ہیں، جس بیماری میں وہ روزہ رکھ سکتا ہے، بآسانی وہ روزہ رکھ سکتا ہے، بیماری کی وجہ سے اسے روزہ رکھنے میں کوئی مشقت اور کوئی بڑی پریشانی نہیں ہے۔ جیسے ہلکی کھانسی آ رہی ہے، ہلکا بخار ہے، ہلکا پیٹ میں درد ہے، یا سر میں ہلکا درد ہے، تب یہ مریض تو روزہ رکھے گا۔ ہلکی بیماری ہے اور ایسی بیماری ہے جس میں روزہ رکھنے میں بیمار کو کوئی مشقت اور پریشانی دشواری نہیں ہوتی ہے، تو ایسا بیمار روزہ رکھے گا، اس کے لیے روزہ توڑنا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بیمار ہوتا ہے وقتی، کچھ ٹائم کے لیے بیمار ہوتا ہے۔ ایک ایسا بیمار ہے جس کو بیماری سے شفا پانے کی امید ہی نہیں ہے، بیمار ہے اور شفا پانے کی اسے رمضان کے بعد بھی امید ہی نہیں ہے، اور ایسی بیماری ہے جس کی وجہ سے اگر وہ روزہ رکھے تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی، یا ہلاک اور برباد ہونے کا خطرہ ہے، جان جانے کا خطرہ ہے، جسم کے کسی عضو کے شل ہو جانے کا، مفلوج ہو جانے کا خطرہ ہے، فالج وغیرہ لگنے کا خطرہ ہے۔ تب ایسی صورت میں اگر ایسی بیماری ہے کہ روزہ رکھنے سے بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، کسی قابل اعتماد ڈاکٹر نے بتایا ہے کہ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ کی یہ بیماری بڑھ جائے گی، جسم کو نقصان پہنچ جائے گا، بدن کا کوئی عضو شل ہو سکتا ہے، فالج لگ سکتی ہے، تب ایسی صورت میں وہ بیمار روزہ نہیں رکھے گا۔ بعد میں اگر قضا کرنے کی طاقت ہے تو قضا کرے گا۔ دوسرا وہ بیمار جو ہمیشہ ایسا بیمار رہتا ہے جس بیماری کی وجہ سے وہ بھوک برداشت نہیں کر سکتا، پیاس برداشت نہیں کر سکتا، یا روزے کے دن میں دوا کھانا اتنا ضروری ہے کہ اگر نہ کھائے تو اس کی بیماری بڑھ جائے گی، یا جسمانی کوئی نقصان ہو جائے گا، یا ویسے بھی ایسا بیمار ہے کہ اس بیماری سے اسے شفا پانے کی کوئی امید نہیں ہے، تب ایسی صورت میں ایسا بیمار کیا کرے گا؟ روزہ رمضان کے اندر توڑ دے گا، اور چونکہ بعد میں روزہ قضا کرنے کی وہ طاقت بھی نہیں رکھتا ہے، تب ایسی صورت میں وہ روزہ توڑ دے گا، اور ہر دن کے بدلے ایک مسکین کھلائے گا، چاہے وہ بنا کر کے سارے لوگوں کو، کئی مسکینوں کو کھلا دے، اور چاہے 1.25 کلو غلہ نکال کر وہ عام غذا جو شہر میں کھایا جاتا ہے
نکال کر فقیر اور مسکین کو دے دے۔ وہ بیماری جس میں شفا پانے کی امید نہیں ہے اور وہ روزہ رکھ بھی نہیں سکتا تو اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ تم میں سے اگر کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے اور وہ رمضان میں روزہ نہیں رہ سکتا ہے تو بعد میں قضا کرے گا، اور اگر بعد میں قضا کرنے کی وہ طاقت ہی نہیں رکھتا ہے کیونکہ وہ روزہ رکھ ہی نہیں سکتا، ایسی بیماری ہے، تو ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ یہ کون سی بیماری ہے جس میں روزہ توڑنا جائز ہے؟ دیکھیے، اگر آدمی بیمار ہے اور روزہ رکھے، سنیے گا بہت غور سے، اگر آدمی بیمار ہے، مریض ہے اور روزہ رکھے تو روزہ رکھنے میں اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا یا اس کے اوپر کوئی پریشانی، مصیبت یا مشقت نہیں آئے گی، تب ایسی صورت میں وہ بیمار پر روزہ رکھنا فرض اور واجب ہے۔ بیمار ہے، روزہ رکھے تو بیماری اس کی بڑھے گی نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہوگی اور بیماری سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تب ایسی صورت میں وہ بیمار کیا کرے گا بہنوں؟ کیا کرے گا بتائیے؟ روزہ رکھے گا، ضروری ہے۔ بیمار کی دوسری حالت یہ ہے کہ بیمار ہے اور روزہ رکھے تو اسے پریشانی ہوگی، مشقت ہوگی، لیکن وہ روزہ نقصان نہیں پہنچائے گا، ہے بیمار، بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنے میں پریشانی ہے، مشقت ہے جو برداشت کرنے کے لائق ہے، لیکن روزہ اگر رکھ لے تو اسے نقصان نہیں پہنچے گا، تب ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ توڑنا جائز ہے، اور اگر رکھ لے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ ایسا بیمار ہے کہ روزہ رکھنے سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچتا، تھوڑی بہت پریشانی ہوتی ہے لیکن نقصان نہیں پہنچتا، تو روزہ توڑ سکتا ہے، بعد میں قضا کر لے گا، اور اگر رکھ لے تو کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن ایسا بیمار ہے کہ اگر روزہ رکھے تو روزہ رکھنے میں ناقابل برداشت، یعنی برداشت کے لائق نہیں، ایسی پریشانی ہو رہی کہ جو برداشت کرنے کے لائق ہی نہیں ہے، ساتھ ہی ساتھ بیماری روزہ اسے نقصان بھی پہنچا رہا ہے، روزہ رکھے تو اس کی بیماری بڑھ جانے کا خطرہ ہے یا جسمانی کوئی عضو خراب ہو جانے کا خطرہ ہے، تب ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ رکھنا جائز ہے؟ بولیے آپ لوگ، نہیں، اس کے لیے روزہ رکھیں۔ اگر روزہ رکھے تو ایسی پریشانی ہو رہی ہے کہ وہ برداشت کرنے کے لائق ہی نہیں ہے، ساتھ ہی ساتھ روزہ اسے نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ توڑنا واجب ہو گیا، روزہ نہ رکھنا اس کے لیے واجب ہو گیا۔ اب وہ دیکھے گا، اگر وہ بعد میں قضا کرنے کے لائق ہے تو قضا کرے گا، اور اگر بعد میں وہ قضا کرنے کے لائق نہیں ہے تب کیا کرے گا؟ ہر دن کے بدلے ایک مسکین کھانا کھلائے گا۔ سمجھ میں بات آ گئی آپ لوگوں کے نہیں؟ تو بیمار کی کتنی حالت ہوتی ہے؟ 3 حالت سنیں۔ ایک وہ کہ بیمار ہے لیکن روزہ رکھنے میں کوئی مشقت نہیں اور روزہ رکھنے سے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، تو اس کے لیے روزہ توڑنا جائز نہیں ہے، روزہ توڑنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، اسے روزہ رکھنا ہی پڑے گا۔ حمزہ، دوسری حالت یہ ہے کہ بیمار ہے، اگر روزہ رکھے تو پریشانی ہوتی ہے، مشقت ہے، لیکن برداشت کرنے کے لائق مشقت ہے اور روزہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا، روزے سے اس کے جسم میں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔
تب اسے اختیار ہے، چاہے وہ روزہ رکھے اور چاہے وہ روزہ توڑ دے، بعد میں قضا کرے۔ سمجھ آ گئی؟ تیسری حالت یہ ہے کہ آدمی بیمار ہے اور روزہ رکھنے میں اتنی سخت پریشانی ہو رہی کہ وہ برداشت کرنے کے لائق نہیں ہے، ناقابل برداشت پریشانی ہو رہی ہے، اور روزہ رکھنے سے اس کے جسم کو، دل دماغ کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ قابل اعتماد ڈاکٹروں نے، ماہر ڈاکٹروں نے بتا دیا ہے کہ بھائی روزہ رکھو گے تو یہ پیٹ میں جو السر ہے یہ بڑھ جائے گی بیماری، یا کینسر ہو جائے گا مثال کے طور پر، یا یہ ہو جائے گا۔ تو روزہ نقصان بھی پہنچا رہا ہے اور وہ برداشت کرنے کے لائق بھی نہیں ہے۔ تب ایسی صورت میں وہ کیا کرے گا؟ روزہ توڑنا اس کے لیے واجب ہو گیا، روزہ رکھنا اس کے لیے حرام ہو جائے گا، کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو تم ہلاکت اور بربادی کے اندر نہ ڈالو، اپنے آپ کو ہلاکت اور بربادی کے اندر نہ ڈالو۔ یہ ہوا مریض کی حالت۔ اب اگر ایسا مریض ہے جو اس بیماری سے کبھی بھی شفا نہیں پا سکتا پوری زندگی، جیسے بڑھاپا ہے یا کوئی ایسی بیماری ہے کہ ڈاکٹر ماہر قابل اعتماد ڈاکٹروں نے بتا دیا ہے کہ بھائی اس سے شفا نہیں ملے گی، لے جاؤ گھر پہ لٹائے رکھو، تب وہ کیا کرے گا؟ بعد میں قضا کرے گا؟ نہیں، ہر دن کے بدلے کیا کرے گا؟ ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا۔ کتنا کھانا؟ یا تو کھانا گھر پہ بنا کر کے فل پیٹ اسے کھلا دے افطار کے بعد، یا افطار وغیرہ میں فل پیٹ کھلا دے، اور یا اتنا غلہ نکال کر کے مسکین اور فقیر کو دے دے، چاہے ایک کو چاہے دو چار کو۔ کتنا غلہ نکالے گا؟ کفارہ کتنا ہوگا؟ 1.25 کلو۔ یاد رکھیں، اصل میں 2.5 کلو ہے، 2.5 کلو کا آدھا، 2.5 کلو کا آدھا کتنا بنتا ہے؟ 1.25 کلو بنتا ہے، یہ 1.25 کلو دے گا۔ یہ بات مریض کے بارے میں ہو گئی۔ یہاں ایک بات اور جان لے میری بہنوں، اگر رمضان کے دنوں میں روزے کی حالت میں کوئی ایسی اچانک بیماری، روزے سے ہے بندہ، روزے سے ہے صبح سے، اور رمضان کے دنوں میں دن کے بیچ میں کسی بھی وقت، چاہے وہ مغرب سے 10 منٹ پہلے ہی کیوں نہ ہو، ایسی بیماری آ گئی کہ وہ مجبور ہو گیا، بے ہوش ہونے لگا، ناقابل برداشت مشقت آ گئی، پریشانی آ گئی، تب ایسی صورت میں اس کے لیے کیا ہے؟ روزہ توڑ دے گا۔ یہ نہیں کہ روزے کے لیے جان دے دے یا بیماری بڑھا لے۔ تو اگر دن میں کسی طرح وہ ہو جائے، ایسی مشقت اچانک آ گئی، پیٹ میں بہت درد ہونے لگا، بہت درد، چھٹپٹ کر رہا ہے، برداشت کرنے کے لائق نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کے لیے روزہ توڑنا کیا ہو جائے گا؟ کیا ہو جائے گا؟ ہاں، واجب ہو جائے گا۔ جان جانے کا خطرہ تو واجب ہو جائے گا، بیماری بڑھنے کا خطرہ تو واجب ہو جائے گا، کیونکہ برداشت کرنے کے لائق نہیں، وہ روزہ توڑ دے گا اور بعد میں وہ قضا کرے گا اگر قضا کرنے کی وہ طاقت رکھتا ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ دوسری حالت، ایک آدمی روزے سے رمضان میں بیماری سے نجات پا گیا، بیمار ہو گیا، شروع میں بیمار ہو گیا، صبح سے روزے تھا کہ بیمار ہو گیا، اس نے روزہ توڑ دیا، تو کیا باقی دن بھی وہ کچھ نہ کھائے اور پیے؟ مثال کے طور پر روزے سے تھا اور 9 بجے اسے کوئی سخت بیماری، ناقابل برداشت نقصان دہ بیماری لگ گئی، اور اس بیماری کی دوا کھا لیا،
دوا کھا لیا، بیماری ٹھیک ہو گئی مثال کے طور پر، تو کیا باقی دن مغرب تک اسے کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے؟ کھا پی سکتا، چونکہ روزہ جب توڑ دیا تو اب کھانے پینے سے کوئی پرہیز نہیں ہے۔ ہاں کچھ علماء کہتے ہیں کہ رمضان کے احترام کی وجہ سے باقی دن بھی اسے کیا کرنا چاہیے؟ روزہ رکھنا چاہیے، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اور بیماری کے بارے میں بھی جان لیں کہ اگر ایسا مریض ہے جو مرض ہمیشہ ہمیش ہے، کبھی اس بیماری سے اسے نجات نہیں ملے گی، تو وہ روزہ توڑے گا۔ رہا کفارے کا مسئلہ تو اسے اختیار ہے، چاہے شروع ہی میں پورے دنوں کے روزے کا کفارہ دے دے اور چاہے بعد میں دے دے، ہاں اس کو اختیار ہے، کوئی ایسی پریشانی نہیں، بعد میں بھی وہ دے سکتا ہے۔ تیسری بات ایک اور جان لیں، اسی طرح ایک بات اور جان لیں، ایک آدمی بوڑھا ہے اور وہ روزہ 100 سال کی عمر کا ہے اور وہ جسمانی طور پر رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، 100 سال کا ہے، 110 سال کا ہے، 90 سال کا ہے، لیکن وہ اتنی طاقت رکھتا ہے کہ بآسانی وہ رمضان مبارک کے پورے روزے یا جو بھی وہ طاقت رکھتا ہے رکھ لے، تو اس کے لیے روزہ رکھنا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ بتائیے آپ لوگ۔ ایک بوڑھا آدمی ہے، 90 سال کا، 95 سال کا، مرد ہو یا عورت، اور وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، روزہ رکھے تو برداشت کر لے گا بھوک و پیاس، معمولی پریشانی ہوگی برداشت کر لے گا، کوئی پریشانی نہیں ہے، تو روزہ رکھے گا کہ نہیں رکھے گا؟ روزہ رکھے گا، کیونکہ روزہ رکھنے میں ایک شرط ہے، روزہ رکھنے کی طاقت رکھنا۔ کیا شرط ہے؟ کس پہ روزہ فرض ہے؟ مسلمان ہو، بالغ ہو، عقل مند ہو، مقیم ہو اور روزہ رکھنے کی جسمانی طاقت ہو۔ اب وہ 100 سال کا ہے لیکن روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، تو اسے روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ میں بیمار ہوں یا میں بوڑھا ہوں، ہاں روزہ نہیں رکھ پاؤں گا۔ یہاں ایک سوال اکثر لوگ کہتے ہیں کہ شوگر اور بلڈ پریشر کے بیمار روزہ رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ تو اس کے بارے میں جواب واضح ہے کہ اگر شوگر کا مریض ہے، بلڈ پریشر کا مریض ہے اور روزہ رکھنے میں اسے کوئی ناقابل برداشت مشقت و پریشانی نہیں ہے، وہ روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ بھی روزہ رکھے۔ دراصل یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ بہت سے یا کچھ کمزور ایمان والے جنہیں آخرت کی فکر نہیں ہے، رمضان مبارک کے روزوں کا کے اجر و ثواب کا اندازہ نہیں ہے، وہ صرف معمولی بھوک و پیاس برداشت کرنے کے ڈر سے بہانے بنا لیتے ہیں، مجھے السر ہے، مجھے شوگر ہے، مجھے ہارٹ کی بیماری ہے، مجھے بلڈ پریشر ہے وغیرہ وغیرہ، اس لیے میں روزہ نہیں رکھوں گا۔ تو یہ بات کیا ہے؟ غلط ہے کہ نہیں غلط ہے؟ یہ بات غلط ہے۔ اصل ہے روزہ رکھنے کی طاقت رکھنا، اور مسلمانوں کو شریعت اسلامیہ نے یہ تربیت دی ہے، یہ سکھایا ہے کہ مسلمان روزہ رکھنے کے لیے جس جسمانی طاقت کی ضرورت ہے اس طاقت کا استعمال کرے تاکہ وہ روزہ رکھ لے۔ اگر
دن میں دوا کھانا ضروری ہے. بعض ڈاکٹر بتا دیتے ہیں بھائی دوپہر میں 12 بجے کھانا، صبح ناشتے کے بعد کھانا، شام میں کھانا کھانے کے بعد کھانا. تو ہم مینٹین کر سکتے ہیں، ترتیب دے سکتے ہیں. جو صبح کھانا ہے وہ سحری سے، اگر صبح جو کھانا ہے دوا ناشتے کے بعد، اس کو سحری کے بعد ہم کھا لیں. دوپہر میں جو دوا کھانی ہے اگر اسے مغرب بعد ہم کھائیں تو میرا جسمانی کوئی نقصان نہیں ہوگا اور بیماری ہلاک و برباد کر دینے کے حساب سے نہیں بڑھے گی. تو ہم اس کو دوپہر بعد افطار کے بعد کھا لیں گے. تو اس طرح بھی ترتیب کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ میں بیمار ہوں، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے، لہذا ہر حال میں میں روزہ نہیں رکھ پاؤں گا، مسکین کو کھانا کھلا دوں گا اور یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا. ایسا کرنا درست نہیں ہے. تو یہ ہوا بیمار کے بارے میں مختصر سا درس. کیا اور کوئی بات تو بتلاؤں یا ختم کرو؟ وقت ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو ہر اس رکاوٹ سے محفوظ رکھے جس کی وجہ سے روزے میں خلل ہو، رمضان مبارک کے اندر عبادتیں کرنے میں خلل ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت دے، عافیت دے اور نیکیوں کے ساتھ لمبی عمر دے اور قاعدے سے روزہ رکھنے اور دیگر عبادات کرنے کی توفیق دے اور قبول فرمائے. یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ روزہ کا جہاں اخروی فائدہ ہے وہیں جسمانی اور دنیاوی بھی فائدہ ہے. جسمانی اور دنیاوی بھی فائدہ ہے، لیکن ہم زیادہ دھیان کس پہ رکھیں گے؟ اخروی فائدے پر، دنیاوی فائدے پر نہیں. وہ مل جائے تو اچھی بات ہے. روزہ بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی ہے، یہ بات جانے رکھیں. بلڈ پریشر کا ایک طرح سے علاج ہے، شوگر کا ایک طرح سے علاج ہے، اور معدے کی بہت ساری بیماریوں کے لیے ایک علاج ہے، موٹاپا کا ایک اچھا علاج ہے. ہاں ہمیں چاہیے کہ سحری میں، افطاری میں یا رات میں وہ غذائیں استعمال کریں جس غذا سے ہمیں جسمانی طاقت ملے گی، ہماری بیماری کم ہوگی یا مدھم ہو جائے گی یا ختم ہو جائے گی، اور نیک نیتی سے ہم روزہ رکھیں. ہاں اگر ایسی پریشانی ہو جائے کہ بالکل ہم بھوک و پیاس نہیں برداشت کر سکتے، یا امانت دار، دیانت دار ماہر ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو بیماری بڑھ جائے گی، تو وہ دوسری بات ہے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کی ہر بیماری کو دور کر دے، آمین. ایک آخری بات، درس کا وقت ختم ہوگا، سوال کا میں جواب دوں گا اب، کہ میری بہنوں میں بھی بیمار ہوں، اور آج سے نہیں 32 سال سے، 40 سال سے تو بلڈ پریشر ہے، اور 32 سال سے شوگر کی بیماری ہے، اور لگ بھگ 15 سال سے ہارٹ کی بھی بیماری ہے، اور اب تو 1 مہینے سے آنکھ میں کچھ ایسی بیماری ہو گئی کہ بینائی بہت کمزور ہو گئی ہے. رمضان مبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. روزے کی حالت میں جب تک ہم رہیں گے، روزے کی حالت میں کی گئی دعا اللہ تعالی نہیں ٹھکراتا. اسی لیے اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ رمضان مبارک کا مہینہ دعا کا مہینہ ہے. ہمیں زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں اپنے لیے، دوسرے مسلمانوں کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اللہ سے فریاد کرنی چاہیے.
اور افطار کے وقت خاص طور پر آپ لوگوں کو بتایا جا چکا ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو ہم سب اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، بال بچوں کے لیے، دوسرے مسلمانوں کے لیے، خاص دوست اور احباب کے لیے، استاذ اور شاگرد کے لیے، احسان کرنے والوں کے لیے، خاص طور پر روزے کی حالت میں ہم دعا کریں. ہماری دعا قبول ہوگی. یا تو بیماری ہی ختم ہو جائے گی اللہ چاہے گا تو، اور یا تو بیماری میں کمی آ جائے گی، اور یا تو بیماری بڑھے گی نہیں، یا تو بیماری کے ہوتے ہوئے ایک بیمار کو جو بے چینی ہوتی ہے اس سے سکون ملے گا. تو آپ لوگ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. ہم آپ سب کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں، ہمارے والدین، بال بچوں، ذریت کو بخش دے، نیک بنائے. اور اللہ تعالی ہمارے تمام شاگردوں اور شاگرداؤں کو بخش دے، اللہ صحت دے، عافیت دے، نیک بنائے، دین کی جاننے والوں کو جاننے والا بنائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر کرے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وجزاکم اللہ وحسن الجزا. اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو کر سکتے ہیں، میں مختصر جواب دے دوں گا. جزاکم اللہ خیر.